ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ اب یہ وہ حصہ پیارے بھائیوں کہ جب خدا خدا کر کے وہ وجہ جس وجہ سے یہ اسپیشل کمیٹی بنائی گئی تھی، جس نے تعین کرنا تھا، کیا تعین کرنا تھا کہ جو ختم نبوت کے منکر ہیں ان کی قانون پاکستان میں کیا حیثیت ہے۔ چوتھا دن کا آخری سیشن، اور اللہ اللہ کر کے ایک طرح سے وہاں پہ یہ سوال آیا ہے، لیکن وہ بھی ایسے عجیب طریقے سے آیا۔ اصولی طور پہ تو کیا ہونا چاہیے تھا کہ جی ختم نبوت کے بارے میں یہ کمیٹی بیٹھی ہے، آئیں جی آپ اپنے دلائل پیش کریں، ہم اپنے دلائل پیش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آیت خاتم النبیین کا قرآن پاک کے مطابق، احادیث کے مطابق کیا مطلب بنتا ہے، ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کون درست ہے کون غلط ہے۔ نہیں، انہوں نے حضرت مولانا ابوالعطا جلندری صاحب کی ایک کتاب جو ہے، یہ ایک مضمون تھا ان کا مولانا کا، جو کہ اپریل مئی 1962 میں چھپا تھا الفرقان میں، اور بعد میں وہ ایک کتابی شکل میں بھی چھپا، القول المبین فی تفسیر خاتم النبیین، اور جماعت نے جو وہاں پر جو دیا تھا چھٹا جو انیکسچر، اس میں وہ دباچہ بھی بھیجا تھا، وہ یعنی کہ وہ مضمون بھی بھیجا تھا۔ انہوں نے اس مضمون کا، اب دیکھیں پیارے بھائیوں، یہ مضمون یہاں پہ شروع ہوا ہے، یہ جو خاتم النبیین نمبر، اور مولانا مودودی صاحب کے تازہ رسالہ ختم نبوت کا مکمل جواب، اور اسی کے اس مضمون کے یہ پوری فہرست ہے جی، یہ دیکھیں سب کچھ یہاں پہ ڈسکس کیا گیا ہے۔ ابھی تو اسے کتاب پڑھ لو، نہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس کتاب کے جو سب سے پہلا صفحہ تھا، یہ دیکھیں پہلا صفحہ بھی شروع ہے دباچہ، اس میں سے انہوں نے ایک تحریر اٹھائی، اور اس کے اوپر پوری آگے جو کوئی 30 صفحوں کی بحث ہے، اسی تحریر کو بار بار پیش کر کے کوئی 3 کے قریب انہوں نے اعتراضات پیش کیے، اور مزے کی بات یہ ہے ہر اعتراض انہوں نے جو وہاں پہ پیش کیا، جیسے کہ حضور انور نے بعد میں ان کو احساس بھی دلوایا، وہ چونکہ یہ لوگ نزول عیسیٰ کے قائل ہیں، ہر وہ اعتراض ان کے اوپر الٹا پڑتا ہے۔ چلیں جی وہ اعتراض دیکھتے ہیں، کیا جی ان کو اعتراض کیا ہوا تھا، مزیدار ہے یہ، اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ اچھا جی، کہتے ہیں جی خاتم النبیین کے بارے میں جو مولانا ابوالعطا صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، مولانا مودودی صاحب کی کتاب کے جواب میں، انیکشن نمبر 6 ضمیمہ نمبر 6، اس میں مولانا فرماتے ہیں، مولانا عطا اللہ ابوالعطا صاحب، کہ خاتمیت محمدیہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ماننے والوں کے 2 مختلف نظریے ہیں، اور یہ وہی بات ہے جو یہ یہاں پر یہ دیکھیں بالکل شروع میں 2 مختلف نظریے ہیں، ہم یہیں سے پڑھ دیتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کیا تحریر کیا تھی۔ پہلا نظریہ یہ ہے، یہ بالکل ابتدائیہ ہے کتاب کا، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت نے دیگر انبیاء کے فیوز کو بند کر کے فیضان محمدی کا وسیع دروازہ کھول دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا طفیل وہ تمام انعامات، ایک اور طلب بات ہے، تمام انعامات ممکن الحصول ہیں جو پہلے منعم علیہم لوگوں کو ملتے رہے ہیں۔ یہاں پر صرف نبوت کی بات نہیں ہو رہی، چاروں انعامات کی بات ہو رہی ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت فیضان محمدی کے بند ہونے کے مترادف ہے۔ آپ کی امت ان تمام اعلیٰ انعامات سے محروم ہو گئی ہے جو بنی اسرائیل یا پہلی امتوں کو ملتے رہے۔ اب اس میں مزید آگے اسی کتاب میں حضرت مولانا نے اس کو مزید کھولا ہے، لیکن انہوں نے وہ نہیں پیش کیا وہاں پہ۔ کہتے ہیں جی منکرین فیضان محمدی کے 2 گروہ، یہ جو دوسرے ہیں ان کے بھی آگے 2 گروہ ہیں، اس دوسرے نظریے کے قائلین کے پھر 2 گروہ ہیں۔
اول جو کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس روحانی اصلاح کی ضرورت پیش آنے والی ہے اس کے لیے حضرت مسیح ناصری علیہ السلام آخری زمانہ میں آسمانوں سے نزول فرمائیں گے. ٹھیک ہے جی. دوم، جن کا عقیدہ ہے کہ مسیح و مہدی کی آمد کا خیال غیر اسلامی ہے اور یہ مجوسیت سے اسلام میں آیا ہے، نہ مسیح آسمانوں پر زندہ ہیں اور نہ وہ آئیں گے، یہ محض خیال خام ہے. یہ دوسرا گروہ اب کیوں چھوڑ گئے؟ یہ وہاں لکھا ہوا تھا. یہ دوسرا گروہ ان کے جو ہے نا مجاہد ختم نبوت حضرت علامہ اقبال صاحب، ان کا نام وہاں لکھا ہوا تھا کہ یہ دوسرا گروہ علامہ اقبال اور ان کے ہم نوا تعلیم یافتہ لوگوں کا ہے، اور جو پہلا گروہ ہے وہ مودودی صاحب اور ان کے ساتھیوں کا ہے. اس لیے انہوں نے وہ تو پیش نہیں کی ساری تحریر. یہ پہلا حصہ جو تھا تحریر کا، یہ جو تحریر کا اس تحریر کا، یہ صرف یہ حصہ پیش کرتے رہے، بار بار پیش کرتے رہے اور سوالات دہراتے رہے. بارہ جی چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا بات ہوئی تھی وہاں پہ. اچھا جی، مسٹر چیئرمین، پیج 8. اچھا جی، پہلا نظریہ یہ ہے، اب دوبارہ انہوں نے دہرایا ہے. ٹھیک ہے جی، ملم الہم لوگوں کو ملتے رہے ہیں، اور یہ تو ایک نظریہ ہے جو کہ آپ کا نظریہ ہے. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ آپ کے مولانا ابو العطا صاحب کے نقطہ نظر سے، ضرور میں ہاں عطا صاحب کے نزدیک وہ یہ ہے کہ یہ پھر انہوں نے آگے پڑھا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت فیضان محمدی کے بند ہونے کے مترادف ہے. چلے جی، کیا ہونے کے مترادف ہے؟ حضور مایا خاتمیت فیضان محمدی کے بند ہونے کے مترادف ہے. میں ذرا دیکھ لوں کہ مبارک بھائی ابھی آئے ہیں کہ نہیں. اچھا، سلام کے مبارک بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوری، میں نے چیک کیا بارہ جزاک اللہ. میں نے کنٹی رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد دوسرے حصے میں پھر انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ جی انشاءاللہ بالکل. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. چلیں اچھا جی، آپ چلتے ہیں جی دوبارہ اسی حصے کی طرف. یہ جی پھر اچھا حضور میں ہاں جی، یا بختیار صاحب، آپ کی امت ان تمام اعلیٰ انعامات سے محروم ہوگی جو بنی اسرائیل یا پہلی امتوں کو ملتے رہے ہیں. یہ وہی مولانا کی تحریر پڑھ رہے ہیں. اب اس سے جو میں یہ سمجھا ہوں، یہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جیسے آپ کہتے ہیں امتی نبی آئیں گے اور یہ ایک فیض کا دروازہ ہے جو بند نہیں ہوا، اور دوسرے کہتے ہیں، یعنی دوسرے جو غیر احمدی کہتے ہیں، جو غیر احمدیوں کا ایک گروہ کہتا ہے، سارے بھی نہیں، ایک گروہ. حضور یہ تو مولانا نے بیان کر دیا تھا کہ اس میں بھی دو گروہ ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے چونکہ وہ شو کرنا ہوتا ہے کہ جی ہمارا اجماع ہے، تو انہوں نے کہا دوسرے کہتے ہیں، جو کہ درست بات نہیں ہے. دوسرے کہتے ہیں جی آپ کے نقطہ نظر سے یہ فیض کا دروازہ، رحمت کا دروازہ بند ہو گیا ہے. اب سوال یہ ہے آج کل یہ دروازہ بند ہے یا کھلا ہے؟ یہ سوال ہے جی انہوں نے کیا. حالانکہ جس طرح خاکسار نے عرض کیا یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے. وہ قوم، وہ لوگ جو کہ ایک نبی کے آنے کی قائل ہے امت محمدیہ میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی، آپ بتائیں جی دروازہ بند ہے یا کھلا ہے؟ آنا ہے انہوں نے کہ نہیں آنا؟ اچھا حضور نے فرمایا یہ سوال جو ہے یہ اس اب آگے ڈیش ڈیش کر کے انہوں نے یا کاٹا ہے یا یہ دوبارہ پھر وہ بول پڑے ہیں. بظاہر یہ لگتا ہے کہ حضور کی بات یہاں پہ کاٹی گئی ہے جناب. یا یہ بختیار، یا میں ایک اور سوال پوچھ لیتا ہوں. اگر پہلے سوال آپ نے پوچھا تھا، آپ دیکھیں اس کا جواب بھی یہاں پہ لکھا ہونا چاہیے تھا، یا ان کو انتظار کرنا چاہیے تھا، جو بھی صورتحال ہے. بہرحال یہ 1400 سال میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور مرزا غلام احمد صاحب کی پیدائش سے پہلے کوئی اور نبی آیا یا اس دوران میں یہ دروازہ فیض کا کھلا کسی ایک منٹ کے لیے؟ یہ سوال بھی الٹا ان کے اوپر پڑتا تھا. بندہ پوچھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 1400 سال کے دوران کیوں نہیں آئے جی؟ بہرحال اچھا، مرزا ناصر حضور نے فرمایا جس فیض محمدی کی طرف یہ اقتباس جو بھی آپ نے سنایا ہے اشارہ کرتا ہے وہ صرف امتی نبی نہیں بلکہ ہر قسم کا فیض. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ وہ تمام انعامات ممکن حصول ہیں جو پہلے منعم علیہم لوگوں کو ملتے رہے. اچھا جی، نہیں میں مثلاً وحی کے نزول کا فیض، دوسرے یہ خاص زمانے کے خیرات کی طرف اشارہ کرتا ہے. نہیں، میں تو اس بات پر کچھ وضاحت چاہتا ہوں آپ سے. یہ سوال ہے خاتم النبیین کا،
खातमुन नबीयीन का सवाल है तो फिर वहां से शुरू करें ना, आयत खातमुन नबीयीन से, इसका क्या मतलब है ना। इतराज करना तो बड़ा आसान है। और इसकी फर्दर क्लैरिफिकेशन भी मेरे ख्याल में होगी कि आया और नबी आ सकते हैं, उम्मती नबी मेरा मतलब, हुजूर ने आया हाँ हाँ, यानी ज़रूर वो उनकी बात सुनने के हाँ हाँ, या नहीं आ सकते। उम्मती नबी मेरा मतलब है या नहीं आ सकते, और नबी आ सकते हैं, उम्मती नबी या नहीं आ सकते। तो आपका नुक्ता नजर ये है कि आ सकते हैं। हुजूर ने नहीं, मैंने तो कोई जवाब नहीं दिया, आप एम ही मेरी तरफ लगा रहे हैं। अच्छा नहीं, जहां तक मैं समझा हूं ये मौलाना लिखते हैं कि दीगर अंबिया के फ्यूज को बंद करके फैजान मोहम्मदी का वसी दरवाजा खोल दिया है। हुजूर ने इसमें नबूवत का कोई जिक्र नहीं, यानी ये खातमुन नबीयीन पर बहस है और नबूवत का कोई जिक्र नहीं। हुजूर जी नहीं, सिर्फ नबूवत का जिक्र नहीं है, यानी ये जो फिक्रा है जिसके ऊपर आप उठा लाए हैं, इसमें सिर्फ नबूवत की बात नहीं हो रही, तमाम फ्यूज की बात हो रही है। अच्छा, मैं तो कहता हूं कि सिर्फ नबूवत का जिक्र है। अच्छा जी, ये सिर्फ, ये देखें दोस्तों, ये सिर्फ नबूवत का जिक्र है। लेकिन बहरहाल जी, यानी और नबी आ सकते हैं या नहीं आ सकते। हुजूर मैं वो तो वैसे ही आप सवाल पूछ सकते हैं, यानी इस किताब को मिडल में जरूर लेके आना था, वैसे पूछ लें कि जी जमात अहमदिया मुस्लिमा के मुताबिक और उम्मती नबी आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, मगर इसको यानी इस किताब को आपने बार चले नहीं, मैंने इस वास्ते क्योंकि आपको तो मैं हाँ हाँ, बात ये है, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बात ये है कि एक है फिलॉसफी और एक है हकीकत। ये फलसफियाना सवाल है कि इम्कान है या नहीं, यानी इम्कान नबूवत है या नहीं है। और जो हकीकत है वो ये है कि उम्मत मोहम्मदिया में जितने अजीम वाक़यात असूली तौर पर होने थे, उन सब का जिक्र अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो तफसीर है कुरान अजीम की। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे इरशादात हमारे अकीदा के मुताबिक कुरान अजीम की तफसीर है। तो कुरान करीम और उसकी तफसीर के अंदर हर उस अहम फैसला की वाक़या की खबर दी गई है जो वाक़या उम्मत मोहम्मदिया से ताल्लुक़ रखता है क़यामत तक के लिए। और उन ये जो इतलाआत हैं, ये पेशगोइयाँ हैं आइंदा के मुतल्लिक़, उनके मुतल्लिक़ जो पेशखबरियाँ हैं, उनके मुताले से हमें ये मालूम होता है, क्या मालूम होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कि सिर्फ एक उम्मती नबी की बिशारत दी गई है। तो हकीकत तो ये है, हकीकत में सिर्फ एक वजूद को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी के तौर पर उसकी बिशारत दी है। बाकी इम्कानी जो है और आ सकते हैं या नहीं, यानी ये वाला सवाल, ये भी उम्मत मोहम्मदिया के हमारे बुजुर्गों ने इस पर बहस की है। और जो हमने 7 ज़मीन में भिजवाए थे उसके अंदर ये बहस मौजूद है, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर तक दिखाता हूँ। ज़मीन नंबर 7 में ये बहस मौजूद है, ठीक है जी। मसलन बर्रे सगीर पाको हिंद के माया नाज मुहद्दिस शारे मिशकात शरीफ मशहूर इमाम अहले सुन्नत हज़रत मुल्ला अली कारी, जिनकी वफ़ात 1606 ईस्वी मेरा ख्याल होना चाहिए में हुई, यानी आज से तकरीबन 400-500 साल पहले, नहीं हाँ ईस्वी होगा, वो मौज़ूआत कबीर के सफ़ा 69 पर 1606 ईस्वी हिजरी नहीं, हज़ूर ने खुद फरमा दिया, ठीक है 1606 ईस्वी वो मौज़ूआत कबीर में लिखते हैं। ये अरबी हज़ूर ने पढ़ी, जो कि इनको तौफीक नहीं लिखने की, बारह तर्जमा है, तो अब तर्जमा यानी एक्सप्लेनेशन है, तर्जमा नहीं। तो इसमें उन्होंने इम्कान का इजहार किया है, यानी ज़रूर हमारे आपके तो बड़े भी मंदे जाए, आपके बड़े भी मानते हैं, हमारे पे क्यों इतराज़ कर रहे हैं कि इम्कानी तौर पर नबूवत बंद नहीं हुई। ये हो सकता था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उम्मती नबी बन जाते, ये हो सकता था कि हज़रत उमर उम्मती नबी बन जाते। इसी तरह से यहाँ बहुत सारे और दूसरे भी हैं। एक है इम्कानी बात और एक है इस नुक्ता नज़र के बाद कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के आइंदा इनकलाबात अजीमा के मुतल्लिक़ जो बिशारतें और पेशखबरियाँ दी हैं, उनमें किसी और का जिक्र भी है जी। हजूर ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की यहाँ पे
تو ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں یعنی جماعت احمدیہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوائے نزول عیسیٰ کے اور مہدی اور اپنے وقت کے امتی نبی کے اور کوئی بشارت نہیں دی، یعنی ہمارے علم میں نہیں۔ ایک منٹ ذرا یعنی ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات حضور نے، وہ کہتے ہیں نا چھکا مارا ہے یہاں پہ، سیدھی بات ہے، ان کو شرم آنی چاہیے لوگوں کو۔ پھر بھی یہ بحث آگے چلتی رہی ہے۔ حضور نے فرمایا اگر کسی اور دوست کے علم میں ہو اگر تو وہ بتا دیں، اگر ہے ایسی بات تو بتا دیں۔ کوئی مولوی وہاں پہ نہیں کھڑا ہوا، وہی مولوی جو اسی دن کھڑے ہو کے بول رہے تھے نا، مفتی موسیٰ بھی بولے تھے، کیوں وہاں پہ چپ رہے ہیں جناب؟ مولانا حسنات صاحب بھی اس دن بولے تھے، ظفر انصاری صاحب بھی اس سے پہلے سیشن میں بولے تھے، کیوں نہیں وہاں پہ بیان کیا؟ کیونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک وجود کے بارے میں نبی اللہ کی بشارت دی ہے۔ اچھا مرزا صاحب آپ سے یہ عرض کر رہا تھا، مولانا ابو العطا صاحب نے ایک دلیل دی ہے اور مولانا مدودی صاحب کے اس یا باقی مسلمانوں کے نقطہ نظر سے کہ ان کے بقول دروازہ بند ہو گیا فیض کا، اللہ کی رحمت کا، جیسے رحمت للعالمین آئے تھے اس طرح اور بھی نبی آئیں گے۔ یہ کہتے ہیں یہ دروازہ بند نہیں ہوا۔ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ 1300 سال میں یہ دروازہ تھوڑی دیر کے لیے بھی کھلا یا نہیں کھلا؟ عجیب بیوقوفانہ سوال ہے، سیدھی بات ہے جی۔ حضرت عیسیٰ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 600 سال تک دروازہ بند رہا، کھلا یا نہیں کھلا تھوڑی دیر کے لیے؟ کوئی عیسائی اٹھ کے سوال کر دے۔ پھر حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کے بعد کتنے سالوں تک یہ دروازہ بند رہا ہے؟ عجیب بات ہے بارہ۔ اچھا فیض آیا یا نہیں آیا، رحمت آئی یا نہیں آئی؟ میں یہ پوچھ رہا تھا نبی کے بارے میں کہ کوئی اور نبی آیا کہ نہیں آیا، حالانکہ حضور انور وہاں پر واضح طور پر بیان کر چکے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے نبیوں کی خوشخبری دی؟ ایک کی۔ پھر سوال آ رہا ہے جی۔ اچھا ضرور میں دیکھیں نا، آپ کبھی رحمت کا لفظ استعمال کر کے مجھ سے سوال کرتے ہیں، کبھی نبی کا، تو رحمت والا لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ نہیں، میں اس کانٹیکس میں آپ سے کہتے ہیں جی رحمت کا لفظ نہیں استعمال کرنا، میں پھنس جانا ہے۔ اگر آپ مجھے موقع دیں، خاتم النبیین کی بحث ہے یہ جی، خاتم النبیین کی بحث ہے۔ اچھا جی وہ تو میں سمجھ گیا ضرور میں۔ اچھا جائیے بختیار صاحب، ایک منٹ کے لیے ایک طرف تو یہ نقطہ نظر پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور کوئی نبی نہیں آ سکتا، یعنی ایک گروہ کی طرف سے۔ اب یہ بھی یہ جھوٹ بول گئے ہیں، اور ان کے اس جھوٹ کا ثبوت بھی وہ تحریر ہے جو کہ اس اسمبلی نے 7 ستمبر 1974 کو جو امینڈمنٹ کی ہے قانون کے اندر، جس میں یہ لکھا گیا کہ کوئی بھی جو ہے وہ مشروط نبی جو ہے وہ نہیں آ سکتا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، کوئی بھی یعنی کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا۔ کہتے ہیں جی یہ جو ایک تو نقطہ نظر یہ پیش کیا جاتا ہے، یعنی گویا ساری امت مسلمہ کا ان کے نزدیک یہ نقطہ نظر ہے، اور کوئی نبی نہیں آ سکتا کسی قسم کا، کسی کیٹیگری کا، کسی کائنڈ کا، کسی سارٹ کا نہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں جی صفحہ، کس صفحے پہ یہ کہہ رہے ہیں؟ یہ صفحہ نمبر 637 پہ کہہ رہے ہیں، اور ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے آگے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ اچھا کسی کائنڈ کا، کسی سارٹ کا، تو ان کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے فیض کا دروازہ بند ہو گیا، یعنی دوسرے جو غیر احمدی ہیں، یہ دروازہ کھلا رہے گا۔ یہ جو میں سمجھتا ہوں ان کی لاجک، یعنی کہ جماعت احمدیہ کی یا مولانا ابو العطا صاحب کی میں لاجک، پلین ریڈنگ، سمپل ریڈنگ جو ان کی ہے کہ یہ دروازہ بند نہیں ہوا اور نبی آئیں گے، تو میں نے یہ عرض کیا کہ کیا مرزا صاحب کی پیدائش سے قبل یہ 1300 سال میں کوئی نبی آیا؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے علم میں نہیں۔ ضرور میں نہیں، ان 1400 سال میں امتی نبی تو کوئی نہیں آئے، مگر
काम्बियाए बनी इसराइल सैकड़ों हजारों आए। क्या जबरदस्त जवाब है। अच्छा, कहते हैं यहाँ तो मिर्जा साहब सवाल तो ये है कि ये कहते हैं कि वो बाकी जितने भी पैगंबर हैं बाकी दुर्मा नहीं, जो आपने पढ़ा है, यानी ये जो तहरीर है इसमें तो क्या है जी, वो तमाम इनामात मुमकिन हसूल हैं जो पहले मुनिम अलैहिम लोगों को मिलते रहे हैं। अच्छा यही वक्त है। वो दरवाजे तो आप भी कहते हैं कि वो बंद हैं। नहीं दुर्मा, जो आपने कोई सवाल पढ़ा है उसमें तो वो बात नहीं है जो आप कहते हैं। मैं फिर पढ़ता हूँ, फिर पढ़ते हैं जी वही तहरीर दोबारा। पहला नजरिया यह है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातमियत ने दीगर अंबिया के फ्यूज को बंद करके, तो जहां तक बाकी अंबिया के फ्यूज हैं यहूदियों के, ईसाइयों के, वो तो बंद हो चुके हैं। इसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, ना मौलाना मदूदी साहब का, ना मौलाना अब्दुल साहब का। अब सवाल यह है कि उम्मती नबी का जो दरवाजा है वो कहते हैं कि वो बंद है, मौलाना मदूदी कहते हैं वो बंद है, ये कहते हैं यानी मौलाना अबू अता साहब कहते हैं कि खुला है और कहीं आएंगे। जुल्म है नहीं, ये मुझे थोड़ा सा इजाजत दें, मैं इसको वाजे करूं अपने अकीदा के लिहाज से। हमारा अकीदा ये है कि पहले अंबिया के फ्यूज के नतीजा में कोई नबी बन ही नहीं सकता, और इससे मालूम हुआ कि ये बहस जो है जो नबूवत का दरवाजा खोलने वाली नहीं है, बल्कि बहस ये है कि पहले अंबिया के फ्यूज का दरवाजा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंद कर दिया। ये है असल खातमुन नबी। और आपकी बेसत के बाद और कुरान करीम के नजूल के बाद अब सिर्फ एक दरवाजा खुदा ताला के फ्यूज के हासिल करने का है, और वो इत्तबाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। लेकिन जब मुकाबला हो पहले अंबिया से जिनके फ्यूज के तुफैल नबूवत मिलती नहीं थी, तो इससे जाहिर होता है कि यहाँ जो बहस है किताब के इस हिस्सा में या कहीं और होगी मुझे नहीं पता, लेकिन इस हिस्सा में उम्मती नबी की बहस कोई नहीं, बल्कि फ्यूज मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जारी रहने की बहस है। और ये आप देख लें तहरीर, वो तमाम इनामात। लेकिन बहरहाल अटॉर्नी जनरल साहब को इसकी यही समझ आई थी। मैं फिर गलती पर हूँ जी, या ये बख्तियार साहब कहते हैं, मैं फिर पढ़ देता हूँ, क्योंकि ये सारी किताब जो है मदूदी साहब की किताब या खातमुन नबीयीन का तफसीली जवाब है। फिर यहाँ फरमाते हैं खातमियत मोहम्मदिया आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन मानने वालों के दो मुख्तलिफ नजरिए हैं। यानी खातमुन नबीयीन पर जो बहस है उस पर दो नजरिए हैं, दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक अभी किसी और का फैज नहीं है, और जो मैं समझता हूँ, आप ये देखें यहाँ इन्होंने क्यों डैश डैश डाल के, साफ लगता है कि ये जो अगले सफ़े की तहरीर जो वहां पे असेंबली में पेश हुई है, जिसमें मौदूदी साहब के बारे में और इलामा इकबाल साहब के बारे में दो ग्रोहों का जिक्र किया गया है, यहाँ पे उस बात को साफ इन्होंने डैश डैश डाल के निकाल दिया यहाँ से जब रिपोर्ट छपी है। क्यों भाई, क्यों निकाल दिया? अजीब बात है ना, क्यों डैश डैश डाल के? ये जब पढ़ी है अटॉर्नी जनरल साहब ने वहां पे, तो रहने देते ना। इसलिए कि आप क्यों निकाला, इसलिए कि आपके इनके अपनी, अब कौम को तो जाहिर है रिपोर्ट तो अब छपनी थी, कौम को तासुर ये दिया जा रहा है कि हम बड़े मुत्तहिद हैं, उम्मत का इजमा है। इधर ये है कि दो ग्रोह हैं, उम्मत के अंदर भी दो ग्रोह हैं, निकाल ही दीजिए। सुभान अल्लाह। चलें, ज़ुहूर माया जब पहले अंबिया का जिक्र आ गया तो वो उस फैज का जिक्र ही नहीं आ सकता, यानी पहले अंबिया की वजह से तो कोई नबी बनता ही नहीं था। तुम्हारा तो ये अकीदा है। अच्छा नहीं जी, मैं एक्सप्लेन करूं आपको। पहला नजरिया ये है, अब मौलाना अब्दुल मुस्तफा अजहरी साहब खड़े हैं। मोहतरम चेयरमैन साहब, जरा ये गड़बड़ पड़ रही है। सवाल बारक साहब आपका शायद माइक खुला है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं कुछ अर्ज करना चाह रहा था यहाँ पर। जी ये जो ऊपर जी इसी तहरीर से मुताल्लिक ही अर्ज करना चाह रहा था मैं कि ये जो ऊपर अभी करीब होकर अगर बोले वारिक भाई, आपकी आवाज थोड़ी सी कम है। जी एक सेकंड प्लीज। जी अब मेरी आवाज आ रही है? पहले से बेहतर है, अगर बेहतर हो सकती है तो देख लें।
دوستوں کو صاف آ رہی ہے؟ دوست بتا دیں، شاید مجھے ہی صرف آ رہی ہے. میرے خیال ان کی ہینڈ فری جو ہے نا وہ اس کا مسئلہ ہے، وہ آواز ٹکراتی ہے ان کی ہینڈ فری کی وجہ سے. نہیں میں نے ہینڈ فری یوز نہیں کیا ہوا، تو بہت ہی آہستہ آواز ہے. اب ٹھیک ہے، آواز ٹکرا رہی ہے. جی میرے خیال ہے وہ پنکھے کا شور تھا شاید. اچھا چلیں آپ کریں، بات کریں، کوئی بات نہیں. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ابھی اوپر آپ نے تحریر پڑھی ہے جس میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کے دو گروہ ہیں، یہاں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب یہاں پر انہی دو گروہوں کی بات کر رہے ہیں، جہاں پر ایک تو وہ گروہ ہے جو کہ فیوز کا جاری رہنا مانتی ہے، اور ایک وہ گروہ ہے جو کہ فیوز کا جاری رہنا نہیں مانتی ہے. آگے جا کر جو مولانا ابو العطا جلندری صاحب نے جو ذکر فرمایا ہے کہ جو نہیں مانتے ہیں ان میں بھی دو گروہ ہیں، تو وہ آگے جا کر اس کا ذکر ملتا ہے. یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پر شاید غلط فہمی ہو رہی ہے ہمیں. باقی میں آپ دوبارہ دیکھ لیتا ہوں، ایک منٹ. جی جی ہو سکتا ہے میں دیکھ لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. بات یہ ہے کہ اگر وہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہمیں پڑتا، اس لیے کہ ہر دو صورت میں ان کے اپنا جو نزول عیسیٰ کا عقیدہ تھا اس کے مطابق تو ہر سوال ان کے اوپر پڑتا ہے. لیکن اچھا جی چلے دیکھتے ہیں. ابھی بارک صاحب آپ اپنا مائک میوٹ کر لیں کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی کافی آواز ٹکرا رہی ہے. اچھا یہ میں دیکھوں، خاتمیت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتمی کے دو مختلف نظریے ہیں، یعنی خاتمی پر جو بات ہے اس پہ دو نظریے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، میرا خیال ہے آپ درست فرما رہے ہیں. ایک منٹ میں کمپیئر کر لوں. خاتمی محمدیہ ہاں نہیں ٹھیک ہے، بارک بھائی جزاک اللہ، مجھے غلطی لگی تھی. اچھی بات ہے، ایکسپلینیشن ہوگی کہ یہاں پر بھی مجھے یہ شک پڑا تھا کہ شاید اٹارنی جنرل صاحب اگلے صفحے تک چلے گئے ہیں. ہاں جی مبارک بھائی نے تصحیح کر دیا کہ نہیں، اٹارنی جنرل صاحب جو ہے نا وہ ابھی تک پہلے صفحے کی اسی عبارت کو بار بار پڑھی جا رہے ہیں. اگلے صفحے پہ شاید ان کو موت نظر آتی ہو اپنی، جی امت کا اتحاد ختم ہوتا نظر آتا ہو. جزاک اللہ مبارک بھائی. اچھا جی، حضور نے مایا جب پہلے انبیاء کا ذکر آ گیا تو وہ اس فیض کا ذکر ہی نہیں آ سکتا، کیونکہ پہلے انبیاء کے سے تو نبوت ملتی نہیں ہے، ہم تو مانتے نہیں ہیں اس بات کو. نہیں جی میں ایکسپلین کروں آپ کو. یہ پہلا نظریہ یہ ہے، مولانا پھر بولے ہیں جی ایک عبد المصطفیٰ الازہری صاحب، بڑے ایک تو نام بڑے 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 ہوتے ہیں ان کے. بہرحال چلیں، محترم چیئرمین صاحب ذرا یہ گڑبڑ پڑ رہی ہے، سوال مکمل ہو جائے تو پھر جواب دیں تو ٹھیک ہے، ہم لوگ کچھ سمجھ نہیں سکتے اس سلسلے سے. حالانکہ آپ دیکھیں بار بار حضور کو انٹرپٹ تو اٹارنی جنرل صاحب کر رہے تھے، وہ ان کو نہیں نظر آ رہا، حضور کا بڑا ان کو ہوا ہے. بار چلیں یہ اختیار میں نے یہ عرض کیا جی کہ ساری بحث اس بات کی ہے کہ خاتم النبیین کے کیا معنی ہے. یہ جی خاتم النبیین کے کیا معنی کیا، اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے. خود دیکھیں دوستو، ایک تحریر لے کے اس کو غلط معنی پہنا کر وہاں پیش کیا گیا اور کہتے ہیں جی خاتم النبیین کے کیا معنی ہے. یہ بحث ہو رہی ہے. خاتم النبیین کے معنی تو پھر کریں نا، لغت میں کیا آئے ہیں، عرب جو لٹریچر ہے اس میں کیا آیا ہے، یہ بحث ہونی چاہیے تھا. پھر بہرحال اس پر مولانا ابو العطا فرماتے ہیں کہ خاتمیت محمدیہ یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے والوں کے دو مختلف نظریے ہیں. پہلا نظریہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت نے دیگر انبیاء کے فیوز کو بند کر کے فیضان محمدی کا وسیع دروازہ کھول دیا ہے، یعنی یہ جماعت احمدیہ کا ہے. آپ کی امت کے لیے آپ کی پیروی کے طفیل وہ تمام انعامات ممکن رسول ہیں جو پہلے منعم علیہم لوگوں کو ملتے رہے ہیں. یعنی جو باقی امتیں ہیں ان کے جو انعامات ملتے رہے وہ دروازہ تو بند، جیسے میں سمجھتا ہوں. مگر اس امت میں، امت محمدیہ میں یہ فیض جاری رہے گا، اور یہ فیض جیسے آپ نے محضر نامہ میں کہا کہ یہ کھڑکی کھلی ہے جس سے کہ نبی آ سکتا ہے، جو میں سمجھ سکا اس کا بھی میں حوالہ دے دیتا ہوں کہ دروازہ کھلا ہے. آپ وہ دوبارہ پڑھیں اسی کو، عبارت کو. آپ کی امت کے لیے آپ کی پیروی کے طفیل وہ تمام انعامات ممکن حصول ہے جو پہلے منعم علیہم لوگوں کو ملتے رہے ہیں. یہ دیکھیں وہ تمام انعامات. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت فیضان محمدی کے بند ہونے کے مترادف ہے. آپ کی امت ان تمام اعلیٰ انعامات سے محروم ہو گئی جو بنی اسرائیل یا پہلی امتوں کو ملتے رہے ہیں. اچھا جی، اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اور نبی آئیں گے اور یہ فیض اور نبی کے آنے کے متعلق ہے، یا کہ میں نہیں، اس میں نہیں ذکر. ٹھیک ہے، میں اس سے اور آگے نہیں چلتا. اچھا جی، اب میں مرزا صاحب آپ سے یہ عرض کروں گا
کہ آپ کے عقیدے کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور نبی آ سکتے ہیں یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب کو آپ امتی نبی سمجھتے ہیں، آ سکتے ہیں۔ پھر دوسرا سوال یہ ہوتا ہے تاکہ آپ تشریح کریں، اس عرصہ میں صرف وہی نبی آئے ہیں یا اور بھی آئے ہیں؟ اس کی آپ تشریح کریں۔ حضور میں سوال ختم ہو گیا جی؟ ہاں جی ختم، ہاں جی ہو گیا۔ حضور میاں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صرف وہی امتی نبی آ سکتے ہیں جن کی بشارت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہو۔ کیا زبردست جواب ہے جی، ایک فکرہ۔ اور اب وہ کہتے ہیں نا اگلے کو پھر اگلے کا منہ بند کر دینا۔ اچھا ختم کر لیا آپ نے؟ ہاں ختم میرا بیان حضور نے فرمایا۔ اچھا آپ نے اس میں دونوں کا جواب آ گیا ہے حضور میں۔ اور اچھا وہ کہتے ہیں جی اور آپ کے نظریہ کے مطابق وہ بشارت صرف مرزا غلام احمد صاحب کے بارے میں ہے یا یہ مسیح موعود کے بارے میں ہے اور کسی نبی کے بارے میں نہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں وہ بشارت ہمارے عقیدے کی روح سے صرف مہدی اور مسیح کے متعلق ہے۔ اور یہ جو آپ نے کہا یہ جو ہے کسی حدیث کے والے سے کہتے ہیں حضور نے، یہ آگے پھر ڈیش 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 ڈال کے بات یہاں پہ مجھے لگتا ہے شاید اچھا نہیں، یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک آئیں گے، اس کے علاوہ اور نہیں آئیں گے، نہ ہی پہلے آئے ہیں۔ یہ ان کا سوال ہے۔ حضور نے فرمایا یہ جی میں بہت سی حدیث کے والے سے کہتا ہوں، بہت سی حدیث ہیں جن میں ایک ہی وجود کے آنے کا ذکر ہے جس کو نبی اللہ کہا گیا۔ اچھا جی پھر کہتے ہیں جی میں ایکسپلین کر دوں گا جی، یہ صاحب کہتے ہیں کہ حضرت غلام احمد صاحب سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا امتی، کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ صرف ایک کے بارے میں ہے آپ کا عقیدہ اور وہ مسیح موعود ہے تو ظاہر ہے کہ ان سے پہلے نہیں آیا کوئی، کیونکہ انہی کا دعویٰ ہے، انہی کو مانتے ہیں کہ یہی تھے مسیح موعود، اور میرا خیال ہے کہ ان کے بعد بھی نہیں آئیں گے۔ یعنی بالکل دروازہ جو ہے فیض کا بند ہے، صرف تھوڑی دیر کے لیے کھلا اور ایک نبی کے لیے کھلا، اور اس پر آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ حدیث سے اس کی تصدیق ہوتی ہے، یہ درست ہے جی؟ ہاں جی حضور نے فرمایا جب آپ کا سوال ختم ہوگا۔ اچھا اب بات یہ ہے بھئی حدیث کے اوپر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو پھر ہمارے پہ تو اعتراض نہیں آتا، آپ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کریں، کیوں فرمایا صرف ایک وجود کا؟ بہرحال چلے جی۔ اچھا انہوں نے کہا جی جب آپ کا سوال ہاں ہو گیا یعنی ختم ہو گیا، حضور نے فرمایا اگر آپ اس کتاب کا حوالہ دیں گے تو اس میں ایک فیض نہیں بلکہ وہ تمام فیوز۔ کہتے نہیں جی وہ میں نے چھوڑ دیا، یعنی کتاب کی بات اب میں نہیں کر رہا۔ حضور نے فرمایا وہ تو چھوڑ دیا لیکن وہ قید آپ نے لگا دی ہے، اس لیے میں جواب دیتا ہوں، بہرحال جو میں سمجھتا ہوں جواب دوں گا۔ اب جواب کیا ہے حضور کا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ان تمام فیوز سے زیادہ فیوز حاصل کیے جا سکتے ہیں جو تعداد میں ہزاروں لاکھوں ہیں، جو پہلے تمام انبیاء کے ذریعہ سے حاصل کیے جا سکتے تھے، اور ان فیوز میں سے صلحاء کا پیدا ہونا، ان فیوز میں سے ان لوگوں کا پیدا ہونا جن کو ہم مانوی لحاظ سے شہید کہتے ہیں، ان لوگوں کا پیدا ہونا جو صالح، وہ جو صدیق کہلاتے ہیں، اور امتی نبوت کا بھی دروازہ کھلا ہے، اور اس کے نیچے بے شمار اور اس کے ان گنت فیوز ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو اور بات ہے۔ انہوں نے فرمایا منہم علیہم کا جو گروہ ہے جس کی طرف ہمیں سورہ فاتحہ کا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس حدیث میں اس آیت قرآنی سورہ فاتحہ کی جو ہے اس سے ہم منہم، اب یہ حدیث میں یا تو یہاں پہ مس پرنٹ ہوا ہے، بہرحال اس سے ہم منہم علیہم کا گروہ کا محاورہ استعمال کرتے ہیں، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرے انعام نازل ہوئے۔ میرا خیال ہے یہاں پہ اس آیت ہونا چاہیے، لیکن بہرحال اور قرآن کریم میں اس کانٹیکس میں سورہ فاتحہ میں جو منہم علیہ کے گروہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اس میں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، تو یہ چوٹی کے 4 درجوں کا قرآن کریم کی دوسری آیت میں ایک دوسرے مقام پر ذکر آیا ہے، اور امت محمدیہ میں ان 1400 سال میں یہ جو مجموعہ منعم علیہ گروہ کا ہے وہ ایک ایک وقت میں مختلف درجات ہزاروں ہزار بھی پیدا ہوئے، اور ایک وقت میں
मुने मलह का वो ग्रोह जिसको उम्मती नबी कहा जाता है वो एक पैदा होगा। अब वो आज़ू सल्लम की हदीस के मुताबिक, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि फ्यूज़ मोहम्मदी का दरवाज़ा खुला नहीं, या सिर्फ वो एक उसने झलक दिखलाई और हमारी नज़रों से गायब हो गया। वो तो हर वक्त आज भी हमारे ऊपर अपने जलवे जाहिर कर रहा है, आज़ू सल्लम का फ्यूज़। अच्छा जी, चेयरमैन साहब, द क्वेश्चन ऑफ अटॉर्नी जनरल इज अनआंसर्ड। सुभान अल्लाह जी, हुजूर ने इतना वाज़ेह जवाब दे दिया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वजूद के आने की बिशारत दी है। हर सवाल का जवाब तो आ गया उसमें। चले या वख्तियार, आई विल जस्ट सर रिपीट द क्वेश्चन इन डिफरेंट फॉर्म इफ आई एम परमिटेड। यस, वो चेयरमैन साहब कह रहे हैं द क्वेश्चन इज अनआंसर्ड, अटॉर्नी जनरल मे रिपीट द क्वेश्चन। चले जी, आई एम रिपीटिंग इट इन ए डिफरेंट फॉर्म। क्या जी सवाल है, क्या मदूदी साहब ने या किसी और मुसलमान उलमा से किसी ने भी ये कहा है कि फैज़ मोहम्मदी का दरवाज़ा बंद हुआ, इस सेंस में जो आप कह रहे हैं कि कोई बुजुर्ग औलिया सादिकीन में से कोई नहीं आएंगे? ये तो किसी ने नहीं कहा, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये देखें अजीबो गरीब बात है, हालांकि इसी रिसाले में अगले सफ़े पे वो बयान कर चुके हैं कि ये जो दूसरा ग्रोह है इलामा इकबाल और दूसरे लोगों का, उनके हम वहाँ वो मुनकरीन फैज़ मोहम्मदी हैं। वो कहते हैं किसी को, और इन्हीं में से आजकल के गामदी साहब ले लें, हाँ जी, और कुछ हद तक ये जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हैं, वो कहते हैं इल्हाम वही सब बंद, सारे जो है उनके नज़दीक बाबे, उन्होंने हमें कहानियाँ बनाई हैं। अच्छा, लेकिन शायद इनको पता ही नहीं होगा बेचारों को। अच्छा, ये तो किसी ने नहीं कहा, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो अब भी कहते हैं कि नेक बंदे आएंगे जो अल्लाह का पैगाम लोगों को देंगे। इस पर तो ये फैज़ तो हर वक्त जारी रहेगा, इस पर तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। सवाल ये मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूँ कि आपके नज़रिए के मुताबिक कोई और नबी मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब के अलावा आ सकता है या नहीं आ सकता? हुजूर ने फरमाया पहले आ सकता है, यानी इम्कानी जो बात है का जवाब है आ सकता है। ठीक है जी, आ सकता है, सुन में आ सकता है। अच्छा, फिर कहते हैं हाँ जी, मगर हकीकत में सिर्फ एक ही आया। अब जवाब तो इनको समझ आ गया हुआ था, जवाब आ गया हुआ था, लेकिन उनको वो जाहिर है वो प्रेशर ही बड़ा था बहरहाल जुर्म है। लेकिन अमलन सिर्फ वही आ सकता है जिसकी बिशारत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हो, या ये बख्तियार साहब, और उन्होंने बगैर मिर्जा साहब के किसी की बिशारत नहीं दी, यानी आपको हदीस का इल्म है। अब ये देखें, ये भी सवाल अजीबो गरीब है, ये यहाँ पे बात ही होनी चाहिए थी, क्या मसीह मौत या आने वाले मसीह के अलावा जानबूझ के मिर्जा साहब को घुसेड़ रहे हैं वो जज्बाती करने के लिए? भाई एक वजूद की बात हो रही है, पहले ये तय होना चाहिए कि क्या एक के अलावा किसी और की बिशारत है या नहीं, फिर बात करें कि वो वजूद कौन है। हुज़ूर माया मेरे इल्म के मुताबिक नहीं दी, लेकिन अगर कोई और ये साबित करे, यानी वो ये मौलवी यहाँ पे जो बैठे हैं, कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और की भी बिशारत दी है, तो मैं कमिट हूँ ये कह के कि वही नबी आ सकता है जिसकी बिशारत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। ठीक है, यानी आप साबित करें, ये जो इतने बड़े बड़े मौलवी बिठाए हुए हम मान जाएंगे अगर एक से ज्यादा की बिशारत है। एक बंदा नहीं बोला वहां पे। अच्छा, नहीं, यही बता साहब, अगर मैं ये कहूँ मिर्जा साहब कि अगर ये असूल मान लिया जाए कि अल्लाह का फैज़ जारी रहेगा, अल्लाह के ख्याल में बंद नहीं होंगे, नबी के सेंस में मैं इस वास्ते कह रहा हूँ, और अगर ये असूल मान लिया जाए तो फिर क्योंकि अभी दुनिया शुरू ही है, यानी अभी दुनिया खत्म नहीं, मेरा कहना चाह रहे हैं 1300 साल कुछ बात ही नहीं है, 13,000 साल गुजरेंगे, हजारों नबी आ सकते हैं। आप कहते हैं नहीं, सिर्फ एक ही नबी आएगा, उम्मती एक ही आया है, चूंकि आपके मुताबिक बिशारत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही है कि एक ही होगा और नहीं आएंगे। मैं आपका मतलब समझ गया हूं क्या? अब मुझे लगता है अटॉर्नी जनरल साहब को बेचारों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की उनको इंपॉर्टेंस ही नहीं बताती है जी। बहरहाल हुजूर मैं ये पूरा साफ नहीं है, यानी आपकी जो स्टेटमेंट है। फिर मैं फिर अर्ज कर देता हूँ, हुजूर नहीं, मैंने ये कहा कि मेरे इल्म में सिर्फ एक की बिशारत है, और मैं अब देखें, अब वो फिर यहाँ पे बोले हैं कुछ, वो जो कह रहे थे ना कि जी मिर्जा साहब मिडल में इंटरप्ट कर रहे हैं। भी आप देखें, ज्यादा अटॉर्नी जनरल साहब भी बोल रहे हैं ना, लेकिन उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा जब आगे से जवाब दे रहे हैं हुजूर। अच्छा, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुजूर ने फरमाया, और मैं ये इस असूल को
پر عقیدہ رکھتا ہوں کہ امت محمدیہ میں سوائے ایک امتی نبی کے جس کی بشارت خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو اور کوئی نہیں آ سکتا. اور نہیں بس یہی میں کہنا چاہتا ہوں. اچھا جی ظلم ہے، یہ اصول ہے میرے نزدیک. اب یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی پیارے دوستوں. وہاں پر چاہیے یہ تھا اس حدیث کو اسمبلی کے اندر نعوذ باللہ غلط ثابت کیا جاتا، جماعت کے اس موقف کو غلط ثابت کیا جاتا کہ نہیں جی آپ غلط کہہ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھیں ایک اور کی بھی دی ہے، یا یہ کہا جاتا کہ ایک کی بھی نہیں دی. دونوں کے اوپر بات نہیں کی لوگوں نے، پتا تھا ان کو کہ غلط ہے یہ. بہرحال یہ بختیار ہاں نہ آیا ہے نہ آئیں گے. ظلم ہے نہیں، صرف وہ آ سکتا ہے جس کی بشارت دی گئی ہو. تو انہوں نے بشارت صرف ایک کی دی ہے. ہمارے نزدیک ظلم آیا یہ ہمارے نزدیک ایک کی دی ہے. ہاں جی میں عقیدے کی بات کر رہا ہوں جی. ظلم ہے ہاں ہمارے عقیدے کے نزدیک امتی نبی صرف ایک کی بشارت دی گئی ہے، مسیح اور مہدی اور مسیح کے نام سے. اور اب یہ دیکھیں پھر یہاں پہ کچھ یا تو گڑبڑ ہوئی ہے، وہاں پہ بولے ہیں جو بھی، یا کاٹا گیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فیوز ہیں، وہ بھی فیوز ہیں جو انبیاء بنی اسرائیل کہتے ہیں. یا اختیار میں انبیاء کا ذکر کر رہا ہوں. ظلم ہے انبیاء بنی اسرائیل جی میری امت کے جو علماء ہیں وہ پہلی امت بنی اسرائیل کے نبیوں سے ہوں گے. یا نہیں میں انبیاء کا کہہ رہا ہوں کہ نبی وہ جو ہیں وہ آپ کے عقیدے کے مطابق سوائے ایک کے اور نہیں آ سکتے اور نہ آئے ہیں. یہ میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا عقیدہ ہے. بندہ پوچھے تو اڈا کی عقیدہ ہے؟ حضرت عیسیٰ کے علاوہ آپ کسی کا آنا مانتے ہیں تو وہ ایک ہی ہوا نا وجود، کہ حضرت عیسیٰ 10 ہوں گے. عجیب لوگ ہیں. بار چلیں میں ہاں ہمارے اس عقیدہ کے مطابق کہ وہی امتی نبی آ سکتا ہے جس کی بشارت خود حضرت خاتم الانبیاء نے دی ہو، اس کے علاوہ نہیں آ سکتا. ابھی تو آپ کے نزدیک اتنی آ سکتا، لیکن بہرحال ظلم ہے اس کے علاوہ نہیں آ سکتا. لیکن انبیاء بنی اسرائیل ہزاروں آ سکتے ہیں. اس میں بھی نبی آ گیا ہے نا انبیاء بنی اسرائیل. یا اختیار یعنی غیر امتی نبی اور ہو سکتے ہیں. ظلم ہے انبیاء بنی اسرائیل ہو سکتے ہیں. وہ فیض محمدی ہوگا کیا؟ دیکھیں جی یہ سوال ہے. ایک امت کے افراد کو، ایک کیا جو ہزاروں امت کے افراد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کیا وہ فیض محمدی کے علاوہ تھے؟ اٹارنی جنرل صاحب کو نہیں پتا، ان کے وہاں تک نہیں اطلاع پہنچی. حضور نے فرمایا بالکل فیض محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو کوئی فیض ہی نہیں. اب یہ دیکھیں پیارے بھائیو، اللہ کی شان دیکھیں. اس پوری بحث میں قرآن پاک پیش کیا جماعت احمدیہ کے خلیفہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیس پر عقیدہ پیش کر رہے ہیں. کون؟ جماعت احمدیہ کے خلیفہ. اور ان باتوں کو توڑنے کی ان کو جرت نہیں ہوئی وہاں پہ کسی کو. وہ جو ہلکی سی وہاں ختم نبوت جرائد نبوت کی بحث بھی ہوئی ہے، یہ ہوئی ہے. آگے چلتے ہیں. اچھا جی یہ بختیار صاحب وہ نبی نہ ہوئے علماء ہو گئے. حضور نے فرمایا انبیاء بنی اسرائیل یعنی علماء ہو گئے. نبی کا تو سٹیٹس نہ ہوا جی ان کا. حضور نے فرمایا انبیاء کی طرح اللہ تعالیٰ ان سے سلوک کرے گا. انبیاء کی طرح اللہ تعالیٰ ان سے سلوک کرے گا. میں یہ پوچھتا ہوں کہ نبی جس کو ہم کہتے ہیں نا، ایک تو یہ ہوا جو آپ نے صبح ایکسپلین کیا کہ یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کی طرح سلوک کریں گے. حضور نے فرمایا وہ میں نے اپنا عقیدہ بتا دیا ہے. کیا عقیدہ بتا دیا ہے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بشارت دی ہے، ایک کی بشارت دی ہے، ایک ہی جانا ہے. نہیں یہ بختیار صاحب میں صرف کہتا ہوں نبی جو کہتے ہیں نا، حضور نے فرمایا ہاں وہی میں نے اپنا عقیدہ بتا دیا ہے اور کوئی اور نہیں آ سکتے. حضور نے فرمایا نہیں، میں نے عقیدہ یہ بتایا ہے کہ میرے نزدیک صرف وہی نبی امت محمدیہ میں آ سکتا ہے جس کی بشارت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو. اور وہ انہوں نے صرف ایک کے متعلق دی ہے. آپ کا یہ عقیدہ ہے اور وہ آ چکا ہے. حضور نے فرمایا ہاں اس شرط کے ساتھ بیان کریں تو ٹھیک ہے.
وہ صرف ایک ہی ہے, آ چکا ہے, حضور نے فرمایا اور دوسرے کام بھی آئے بنی اسرائیل ہیں. یہ بختیار صاحب, ہاں اور نہیں, وہ تو سوال ہی نہیں, وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, اب نہیں آ سکتے نا جی, اور کیونکہ ایک کی بشارت ہے اور وہ ختم ہو گیا. حضور نے فرمایا یہ میں نے یہ بھی وضاحت کی تھی کہ ایک ہے آنا یعنی امکانی بحث, ایک ہے آ سکتا, سوری آنا یعنی حقیقت, ایک ہے آ سکتا یعنی امکان. تو کئی دفعہ ہم اب مڈل میں پھر بول پڑے ہیں, وہ جن کو شکایت تھی کہ حضور بولتے ہیں مڈل میں پھر بول پڑے, نہیں, وہ میں نے اسی واسطے آپ سے کلیریفائی کیا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ایک کے بارے میں ہے تو آ ہی نہیں سکتا, یہ عقیدے کی بات ہو گئی نا جی. حضور میں یہ عقیدے کی بات ہے کہ صرف وہی آ سکتا ہے جس کی بشارت دی گئی, بشارت صرف ایک ہی ہے. حضور میں لیکن یہ امکان کہ اللہ تعالیٰ میں یہ طاقت ہے یا نہیں, اس قسم کی بھی بعض دفعہ باتیں چلتی ہیں. نہیں میں وہ نہیں کہہ رہا, یہ بختیار صاحب کہہ رہے ہیں. میں ہاں یہی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. پھر یہ بختیار صاحب کہہ رہا ہوں کہ یہ خاتمہ نبیین کی جو بحث ہے اس میں آپ کے عقیدے اور انٹرپریٹیشن کی میں وضاحت چاہتا تھا. حضور جی وہ میں نے کر دی ہے. پھر ہاں یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف ایک نبی جن کی بشارت مسیح موعود ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے. ہمارے علم وہی بات اب دیکھیں گے, ریپیٹیشن ہے, بار بار وہی آئے ہیں, ان کے بعد اور کوئی نہیں آ سکتے. ہمارے علم کے مطابق, ہاں عقیدے کے مطابق. اچھا اب اگلا وہ حوالہ لے کے آئے ہیں چپ کے. اب مرزا صاحب یہ ایک حوالہ ہے انوار خلافت سے, میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. کیا جی والا, اور انہوں نے خداوند تعالیٰ کی قدرت, عربی میں اس کے بعد آتا ہے جی, خدا تعالیٰ کی قدرت کو نہیں سمجھا اور یہ سمجھ لیا ہے کہ خدا کے خزانے ختم ہو گئے ہیں اس لیے کسی کو کچھ نہیں دے سکتے. اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ خواہ کتنا ہی زاہد ہو, زہد اس کا بڑھ جائے, پرہیزگاری اور تقوی میں کئی نبیوں سے آگے گزر جائے, معرفت الہی کتنی حاصل کر لے, لیکن خدا اس کو کبھی نبی نہیں بنائے گا اور کبھی نہیں بنائے گا. ان کا یہ سمجھنا خدا تعالیٰ کی قدرت کو ہی نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے, ورنہ ایک نبی تو کیا, میں کہتا ہوں کہ ہزاروں نبی ہوں گے. مرزا صاحب یہ کون ہے؟ مرزا صاحب یہ کون ہے؟ مرزا بشیر الدین محمود صاحب, انوار خلافت, یہ دے سکتے ہیں صفحہ 62. اچھا چیئرمین, the book may be handed over to the witness, the librarian may hand over the book, the librarian may hand over the book to the witness. میاں مسعود احمد صاحب بولے ہیں جناب صدر مجھے سوال پٹ کرنے کے طریقہ سے کچھ اختلاف ہے. انہوں نے کہا جی ایک سیکنڈ آپ چپ کر کے بیٹھے. اچھا جی آگے وہاں چلتے ہیں جہاں بات ہوئی ہے جناب. یہ بختیار, اور اسی کے ساتھ آپ صفحہ 65 بھی میں پڑھ لیتا ہوں. پھر آپ دونوں کیا جی صفحہ 65 پر, وہ تو مخالفت سے ڈراتے ہیں, لیکن اگر میری گردن کے دونوں طرف تلوار بھی رکھتی جائے اور مجھے کہا جائے کہ تم یہ کہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, تو میں اسے کہوں گا کہ تم جھوٹا ہے, کذاب ہے, آپ کے بعد نبی آ سکتے ہیں اور ضرور آ سکتے ہیں. اچھا جی چیئرمین صاحب, the book may be handed over to the witness. اب اس کے ساتھ جب مرزا صاحب میں سوال کمپلیٹ کروں, حضور نے فرمایا یہ صفحہ, یہ 65 صفحہ آپ نے پڑھا, 62 اور 65 دو. اچھا جی ہاں 62 اور 65 جی ہاں. چیئرمین, the book may be handed over to the witness. یہ بتا یہ آپ کو دے دیتے ہیں, آپ اس سے دیکھ لیجیے. let the witness verify it, let the witness verify it. چیئرمین صاحب سے وہ بیچارے ویریفائی کراتے تھے وارنٹ. مرزا ناصر احمد, یہ جو تحریریں ہیں دونوں آپ نے پیش کی, اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہے امکان, آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا. ایک ہے ایمان کہ آ گیا. اچھا یہاں تک آ سکتے ہیں کا سوال ہے, میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو حوالے آپ نے پڑھے ہیں وہاں امکان کے متعلق ہے, یعنی امکان کی بحث ہو رہی ہے. یہ حوالے درست تو ہے نا جی, حوالے درست ہیں, لیکن اس میں امکان کا ذکر ہے, جیسا کہ تقویت الایمان میں. تقویت الایمان تو آپ کے بزرگوں کی ہے نا, حضور نے پہلے حوالہ دے چکے تھے, اور جماعت نے جو ضمیمہ نمبر 7 تھا اس میں بھی بتایا ہے, وہ میں بھی آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ.
जनाब यही बता नहीं, मैं आपसे ये अर्ज करूंगा फिर जी कि इस तरह आप कहें कि क्या मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत का इल्म था या नहीं था? उनको इस बात का इल्म था कि उन्होंने क्या बिशारत की है कि एक ही मसीह मौद आएंगे? जुर्म है उन्होंने ये कहा है कि इसका इम्कान खुदा ताला की, फिर उन्होंने काट दिया। इसका इम्कान ही नहीं हो सकता जब वो बिशारत का इल्म हो। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, आप ये एक्सप्लेन करें भाई, आपके बुजुर्ग जब यही बातें लिखते रहे कि हजारों आ सकते हैं, उनको नहीं पता था कि एक ही बिशारत है? जुर्म है नहीं, इम्कानी बहस में है वो। अच्छा अब समझ गया, अब मैं समझ गया, मेरे नजदीक इम्कान की बहस नहीं, वो इम्कान नहीं कह रहे, आएंगे, वो भी इम्कानी आना है हुजूर ने फरमाया। अच्छा नहीं, वो नहीं कहते आ सकते हैं, आएंगे। आप जरा गौर से देख लें इस पर, आएंगे। हुजूर ने फरमाया आपने इंक्वायरी कमेटी जो मुनीर कमेटी है उसमें भी ये सवाल किया गया था, यानी खलीफा सानी से मुतकल्लम जिसने लिखी बात, मुतकल्लम या जो तहरीर करने वाला खलीफा सानी जिन्होंने इनवारी खिलाफत लिखी, उनसे सवाल किया गया मुनीर इंक्वायरी में। उसमें वहां यही कहा है हुजूर ने क्या कि मेरी मुराद इम्कान की है। एक शख्स खुद, यानी एक शख्स खुद इंटरप्रेट कर दे, खुद एक्सप्लेनेशन दे दे कि मेरी मुराद ये है, उस पर तो एतराज बनता ही नहीं है। सब मानते हैं कि नहीं, फिर आप एतराज कर सकते हैं नहीं, वो तो जी इंटरप्रिटेशन है कहते हैं। यहां मैं जो आपसे पूछ रहा हूं हुजूर ने भाई, नहीं, इंटरप्रिटेशन खुद ऑथर की, तो दो इंटरप्रिटेशन होगी। एक लिखने वाले की इंटरप्रिटेशन यानी खलीफा सानी की कि मैं इम्कान के मुतल्लिक बात कर रहा हूं, और आज एक मेरी इंटरप्रिटेशन यानी खलीफा सालिस रहमहुल्लाह की, खलीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, कि रहमहुल्लाह की, कि उन्होंने दुरुस्त कहा था कि इम्कान के मुतल्लिक बात कर रहा हूं। दो इंटरप्रिटेशन होगी, दो खुलफा की बात होगी। अच्छा जी, देखिए मिर्जा साहब, हुजूर ने फरमाया और इम्कान के मुतल्लिक अगर मुझे इजाजत हो, हाँ आप पूरा कर ले, फिर मैं हुजूर ने फरमाया अगर इम्कान के मुतल्लिक जब बहस हो तो ये तक़वियतुल ईमान हजरत मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब शहीद की सफ़ा 37 के ऊपर लिखा है, उस शहनशाह खुदा ताला की तो ये शान है कि एक आन में एक हुक्म कुन से चाहे तो करोड़ों नबी और वली और जिन और फरिश्ता जिब्राइल और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर पैदा कर डाले। जी तो दोस्तों, हवाले वहां पर इनको आईना दिखलाया गया था, सुभान अल्लाह, फिर भी इन्होंने ये फैसला किया जो इन्होंने किया। अच्छा, अब ये बिल्कुल उनका ये ईमान रखने के बावजूद कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन हैं और आप जैसा और कोई नहीं आ सकता, इस ईमान के बावजूद इम्कान की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, चेयरमैन साहब बोले हैं, यस अटॉर्नी जनरल, शैल आई प्रोसीड? यस। अच्छा, यही बख्तियार मिर्जा साहब, मैं फिर आपसे अर्ज करता हूँ कि मेरे नज़दीक सवाल बिल्कुल सादा है, खत्म नबूवत के मानी क्या है, जो हमारे सब मुसलमानों का अकीदा है। ये देखें फिर झूठ, हमारे सब मुसलमानों का अकीदा है। वो अल्लामा इकबाल किधर गए जी? वो जो बाकी जो है वो किधर गए उसी ग्रुप के? इस अकीदा में जो कुरान की रोशनी में अभी तक अल्लाह ताला का कोई और फरमान नहीं आया कि मैं अभी नया आदमी भेजता हूँ, मैं नबी भेजता हूँ, मैं नई शरा भेजता हूँ। अल्लाह ताला तो सब कुछ कर सकता है, इम्कान की बात मैं नहीं करता। चले जी, ये कोई और बात कर रहे थे बारे। जो इस वक्त अल्लाह ताला का हुक्म हमारे सामने है, उनकी किताब हमारे सामने है, उसकी तफसीर का सवाल है। दो नुक्ता है नजर पेश किए गए। एक नुक्ता नजर ये है कि और नबी नहीं आ सकते, खातमुन नबीयीन का ये मतलब है। दूसरा मतलब ये लिया जाता है कि नहीं और नबी आ सकते हैं। अब ये देखें, ये भी गलत है। इन लोगों को अपना अकीदा है कि हजरत ईसा ने भी आना है, फिर झूठ बोल के वहां पे। अच्छा, फिर इसके बाद दूसरा सवाल ये मैंने पूछा कि और नबी आ सकते हैं तो कितने आएंगे? आपने कहा कि बिशारत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये है कि मसीह मौद आएंगे और वो आ चुके हैं। इस पर आपका अकीदा ये कि और नहीं आएंगे। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये अर्ज किया कि बिशारत का मिर्जा बशीरुद्दीन साहब महमूद साहब को भी इल्म होगा। ये यकीनन ऐसी बात तो नहीं है कि आपको इल्म हो उनको ना हो। इसके बावजूद ये कहते हैं कि और नबी आएंगे, और मैं अल्फाज फिर पढ़ के देता हूँ आपको। अब देखें, ये जो ऊपर तहरीर है इसमें क्या था जी? ये
مولانا محمد اسماعیل صاحب کی، اس میں بھی تو اسی طرح نا، لیکن بہرحال چلیں. اچھا پھر کہتے ہیں میں پڑھتا ہوں جی حضور نے میں نہیں، وہ تو واضح ہے انہوں نے کہا یہ قیاس کی بات نہیں، امکان کی بات نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں ڈیفینیٹلی سرٹنلی ہی سینگ. ذرا پھر غور فرمائیے، اور یہ سمجھ لیا ہے کہ خدا کے خزانے ختم ہو گئے اس لیے کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. اس طرح یہ کہتے ہیں کہ خواہ کتنا ہی زہد و تقوی میں بڑھ جائے، پرہیزگاری اور تقوی میں کئی نبیوں سے آگے گزر جائے، مہارت الہی کتنی حاصل کر لے، لیکن خدا اس کو کبھی نبی نہیں بنائے گا. یعنی یہ قرآن شریف کی جو پریزنٹ انٹرپریٹیشن ہے، اللہ کا جو پریزنٹ حکم ہے اس کی انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے، نہیں بنائے گا اور کبھی نہیں بنائے گا. ان کا یہ سمجھنا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں خلیفہ ثانی یہ کہہ رہے ہیں اس بات کو، ان کے اس دلیل کو توڑ رہے ہیں ان کے نزدیک. ان کا یہ سمجھنا یعنی غیر احمدیوں کے ان لوگوں کا خدا تعالیٰ کی قدرت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے، ورنہ ایک نبی تو کیا میں کہتا ہوں ہزاروں نبی ہوں گے. ابھی اللہ تعالیٰ نے اور حکم نہیں دیا، جو حکم دیا ہے، اچھا یہ اٹارنی جنرل صاحب آپ اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں، جو حکم دیا ہے اسی کی انٹرپریٹیشن پر کہہ رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں اور نبی ہوں گے، امکان کی بات نہیں ہے. اور پھر آگے یہاں فرماتے ہیں مرزا صاحب وہ تو مخالفت سے ڈراتے ہیں، لیکن اگر میری گردن کے دونوں طرف تلوار بھی رکھ دی جائے اور مجھے کہا جائے کہ تم یہ کہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو میں کہوں گا تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، آپ کے بعد نبی آ سکتے ہیں اور ضرور آ سکتے ہیں. دیکھیں یہاں امکان کی بات آ گئی، وہاں نہیں ہے امکان کی بات. اچھا جی آپ حضور میں جس وقت آپ کا سوال ختم ہو جائے اس کو میں جواب دوں گا. تو میرا سوال یہی ہے جی کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اور نبی آئیں گے اور ضرور آئیں گے، امکان کی بات نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم نازل کرے، کوئی اور وحی نازل کرے کسی اور نبی کو. ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا آخری حکم آ چکا ہے، آخری کتاب آ چکی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہاں جی ہم کہتے ہیں کہ آخری نبی آ چکا، آخری حکم آ چکا، آخری کتاب آ چکی، تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنا ہے؟ بہرحال پھر کہتے ہیں جی یہ آپ کا عقیدہ ہے اور آپ کی انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے کہ خاتم النبیین کی کیا معنی ہے، اور اسی پر میں نے عرض کیا اور آپ نے کہا کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف ایک اور مسیح موعود آئیں گے، اور آپ اور آ چکے ہیں، اور یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ہزاروں نبی آ سکتے ہیں اور آئیں گے. تو اس پر آپ فرمائیے. تو حضور نے فرمایا جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ نہیں فرمایا بلکہ سوال کیا ہے جس کا جواب مجھے دینا ہے. یعنی آپ یہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ آپ میرے سے سوال کر رہے ہیں، ہاں میرا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے. یعنی یہ سٹیٹمنٹ اس طرح کی تھی جس طرح کے اٹارنی جنرل صاحب حتمی ایک بات بتا رہے ہیں کہ جی خلیفہ ثانی نے یہ فرما دیا. اچھا حضور نے فرمایا میری رائے میں سوائے امکان کے اور کوئی بات نہیں، اور اس لیے کہ علم کے باوجود بھی بعض دفعہ امکان کی بحث کی جاتی ہے، جیسا کہ حضرت اسماعیل صاحب شہید جن کا میں نے حوالہ بھی پڑھا، ان کا ایمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شرعی نبی نہیں آ سکتا. اس پختہ ایمان پر قائم ہوتے ہوئے، اور جہاں تک میں نے ان کو سمجھا ہے ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ خیال نہ رکھتے ہوئے کہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صاحب شریعت نبی آ سکتا ہے، اس پختہ ایمان کے باوجود لکھتے ہیں. یعنی ایمان اپنی جگہ پختہ ہے ان کا. کیا لکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ ایک حکم کن سے چاہے تو کروڑوں نبی اور ولی اور جن و فرشتہ جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پیدا کر ڈالے. اب اگر اگر آج کا لکھتے ہیں نا، میرا خیال جی یہ جو بزرگ ہیں ان کے اسماعیل شہید صاحب، تو پتہ نہیں لبیک والوں نے ان کا کیا اشر کرنا تھا. بہرحال اچھا حضور ماتے ہیں کروڑوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پیدا کر ڈالے، اس یقین کے باوجود کہ ہو ہی نہیں سکتا عملاً. تو یہ کہنا کہ چونکہ یہ آپ کا عقیدہ ہے اس لیے امکان کی بحث نہیں کسی جگہ ہو سکتی، خاکسار کے نزدیک وہ انٹرپریٹیشن درست نہیں. آپ کے بزرگ کرتے رہے ہیں یہ سب کچھ. اچھا یہ بختیار مرزا صاحب میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے اور اس عالم کو جس میں ہم انسان رہتے ہیں بالکل ہی ختم کر سکتا ہے. یہ سوال ہی ختم کر سکتا ہے کہ نبی آئیں یا نہ آئیں، انسان کو ہی ختم کر سکتا ہے. مگر میں اس میں نہیں جاتا، ان کی طاقت سے، ان کی قدرت سے کسی کو انکار نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے. سوال صرف یہ تھا کہ ختم الرسل و نبوت کا خاتم النبیین کی جو تفسیر ہو رہی ہے، جو دو نقطہ ہائے نظر آ رہے ہیں، ان کے مطابق میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ انٹرپریٹیشن کی ہے، یہ تفسیر دی ہے
کہ اور نبی آ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے کہا کہ ہمیں بشارت یہ ہے کہ صرف ایک نبی آئیں گے. بات وہیں رہ جاتی ہے, میں اس میں مزید نہیں جاتا. مگر اب دوسرا سوال ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب کے بعد اور کوئی نبی نہیں آ سکتے, تو خاتم النبیین پھر حضرت مرزا تو خاتم النبیین پھر مرزا غلام احمد ہو گئے, جس سینس میں آخری نبی. آپ یہ نہ سمجھیں. اب یہ دیکھیں وہی بات ہے بھی, آپ کے نزدیک اگر اس کا یہ انٹرپریٹیشن ہے, ہمارے نزدیک تو آخری کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے نا, لیکن آپ کے نزدیک پھر حضرت عیسیٰ خاتم النبیین ہو گئے پھر ہیں جی. بہرحال حضور نے فرمایا بالکل نہیں ہو سکتے, آخری نبی وہی ہو گئے. حضور نے فرمایا وہ جس نے اپنے آپ کو غلام اور احقر الغلمان کہا ہے وہ آخری کیسے ہو گیا جی؟ نہیں, میں یہ سمجھوں کہ امتی نبی اس کے بعد کوئی آ سکتا ہے, کوئی اور امتی نبی آ سکتا ہے مرزا غلام احمد صاحب کے بعد. وہ حضور نے فرمایا اسماعیل صاحب شہید کہتے ہیں کہ کروڑوں محمد آ سکتے ہیں. نہیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں مرزا صاحب پلیز, میں قدرت کی بات نہیں ہے, جو آپ کا عقیدہ ہے جی وہ دیکھو کہ نا ہمارے عقیدوں کی بات نہ کرو. ہم جو مرضی جن عقائد کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں, ہم نے انگلی آپ کی طرف اٹھانی ہے چاہے چار ہماری طرف اٹھتی ہوں. جو آپ کا عقیدہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت کی ہے کہ مسیح موعود آئیں گے اور کوئی نہیں آئے گا, آپ کی یہ انٹرپریٹیشن تھی. ضرور میرا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کو چھوڑ کے, آپ کے کھڑے ہو کر آپ کی اتباع کا دعویٰ نہ کرتے ہوئے اپنے نفس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں فدا کیے بغیر کوئی امتی نبی بھی نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, یہ بتا دیں یعنی یہ جی کہ جو امتی نبی آ گیا میں وہ بھی آپ کی صفات کا حامل ہے اور آپ کی جوتیوں میں بیٹھنے کے قابل ہے. ٹھیک ہے, یہ پرنٹ غلط ہوا ہے, اپنی نہیں آپ کی. یہ بتا ہاں اس طرح سے اور جوتیوں میں بیٹھنے والا, ہاں اس طرح سے آپ وہ اعتراض کے اس میں کر رہے ہیں, اس طرح سے اور جوتیوں میں بیٹھنے والا کوئی اور آ سکتا ہے. ہاں جی, اب وہی بات ہے, آپ کے کوئی حضرت عیسیٰ کے بعد اور آتا ہے. حضور نے فرمایا اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور اگر خدا تعالیٰ اپنی قدرت کا جلوہ دکھانا چاہے تو وہ حضرت اسماعیل صاحب شہید کی طرح کروڑوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کر سکتا ہے. حضور نے پھر وہ آئینہ دکھایا وہاں پہ ان کو. نہیں, فی الحال ہمارا جو عقیدہ ہے, ہم نے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جو انہوں نے کہا ہے, ان کی بشارت ہے, ان کی اس کے مطابق ہمارا عقیدہ ہے کہ اور کوئی نہیں آ سکتا. سبحان اللہ جی. حضرت عیسیٰ کھائی کے آپ کا عقیدہ. حضور نے فرمایا حضرت اسماعیل صاحب شہید کی میں نے مثال دی تھی کہ میں یقین رکھتا ہوں ان کا عقیدہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی خاتم النبی نہیں آ سکتا جی. اس پہ بھی تو غور کرے. نہیں کہتے ہیں جی آپ کا عقیدہ یہ ہے, یعنی صرف آپ کی بات کر رہے ہیں اور کسی کی گل نہ کرو. اتنے سانو نہ دسو کہ ساڈے کی عقیدہ نہیں, آپ کا عقیدہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ بشارت ہے فیکچولی, اس امکان کی بات میں نہیں کر رہا. حضور نے فرمایا سب کا یہی ہے, یعنی صرف ہمارا نہیں ہے, آپ لوگوں کا بھی یہی عقیدہ ہے. اچھا, کہتے ہیں جی اس امکان کی بات نہیں میں کر رہا, اور کوئی نبی آ سکتے ہیں, یہ سوال ہے جی. تو پھر آخری نبی یہی ہو گئے نا جی, یعنی حضرت مرزا غلام احمد صاحب. تو بھی آخری نبی پھر حضرت عیسیٰ نہیں ہو گئے, خاتم الانبیاء کہیں. ظلمایا سب کا یہی ہے, ہر فرقے کا یہ عقیدہ ہے, امت کے ہر فرقے کا یہی ہے. تو اگر خاتم الانبیاء آخری آپ نے اس لحاظ سے کہنا ہے تو پھر حضرت عیسیٰ کو مانے, پھر خاتم النبیین بھی مانے, خاتم الانبیاء بھی مانے, ہر فرقے کا تو آپ حضور نے فرمایا یہی عقیدہ ہے. ٹھیک ہے جی. آخری نبی حضور نے فرمایا امت محمدیہ کے ہر فرقے کا یہ عقیدہ ہے کہ امت کو مسیح کی آمد کی بشارت دی گئی اور اس نے بعد میں آنا ہے. تو آخری تو وہ ہو گیا نا پھر جی. اچھا نہیں, بعد میں آنا ہے. آخری نبی جو ہے وہ مسیح موعود ہے. حضور نے فرمایا آخری نبی موت کو چھوڑے
उम्मत के हर फिरके का ये अकीदा है कि मसीह नाज़िल होगा। हुजूर ने फिर ऐसा पकड़ा ना आखिर पे। अच्छा यही बता, और वो हो चुके हैं आपके अकीदा के मुताबिक। हुजूर ने मैं अभी ये जो है ना मसला, ये तो सुलझता नहीं, और बाकी हिस्सा छोड़ें, हर फिरका, अब ये ना कहें कि हो चुका है कि नहीं हो चुका। सवाल ये है, आप कहते हैं खातमुन नबीयीन मिर्जा साहब हो गए, आप कहते हैं खातमुल अंबिया मिर्जा साहब हो गए, उसको छोड़ें। हुजूर ने कहा हर फिरका ये कहता है कि मसीह ने नाज़िल होना है। उन सवाल आप ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ आ गया। जब मसीह नाज़िल होंगे तो वो आखिरी बन जाएंगे? कहते हैं नहीं। वही अटॉर्नी जनरल साहब जो इधर छलांगे मार रहे थे और कह रहे थे कि अगर मिर्जा साहब मसीह मौद हैं तो वो आखिरी होंगे। जब उसी सवाल को इनके अकीदा के ऐन मुताबिक हुजूर ने पलटाया है तो कहते हैं नहीं। सुभान अल्लाह। फिर अच्छा जी कहते हैं, मैं फिर आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, रोज़े क़यामत सारे अंबिया अल्लाह के दरबार में हाजिर होंगे, आखिरी नबी कौन शुमार होगा? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यसू मसीह या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम? हालांकि ये सवाल तो इनके ऊपर पड़ता है ज़्यादा, हाँ जी। बहरहाल क्योंकि इसलिए ज़्यादा पड़ता है तो हम तो कहते हैं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ज़िल्ली और बरूज़ी नबी हैं, उम्मती नबी हैं। ये कहते हैं कि बनी इसराइल का नबी आके हज़रत ईसा ने यहाँ पे आना है इस उम्मत में, उनका स्टेटस भी बढ़ाते हैं और भी बहुत कुछ बढ़ाते हैं ये, ठीक है जी। हज़रत सल्लम की तौकीर कम करते हैं। तो ये सवाल तो इनके ऊपर में पड़ता है। बहरहाल हुजूर ने फरमाया, बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया, ज़बरदस्त आंसर। कहते हैं सवाल क्या था कि रोज़े क़यामत सारे अंबिया अल्लाह के दरमियान में हाजिर होंगे, आखिरी नबी कौन शुमार होगा? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यसू मसीह या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम? हुजूर ने फरमाया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले नबी भी हैं और सबसे आखिरी नबी भी हैं। जी इंसान का दिल करता है नारा मारे, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। अच्छा अगर आखिरी नबी वही समझे जाएंगे? हुजूर ने फरमाया बिल्कुल। तो अब आपने ये फरमाया कि उम्मती नबी जो है, हुजूर ने फरमाया उम्मती नबी उसको कहते हैं जिसका वजूद ही ना हो, यानी रूहानी तौर पर वो जो मसीह इस्लाम ने फरमाया ना, सब हमने उससे पाया, शाहिद है तू खुदाया, वो जिसने हक दिखाया वो महलिक। हाँ यही है वो। मैं आखिरी मिसरा शायद गलत ना हो गया हो, लेकिन बहरहाल ये शेर है। अच्छा यही बख्तियार साहब, जो भी आप इसको समझें, आप कहते हैं कि जो हजरत मिर्जा, जो हजरत गुलाम अहमद साहब को नबी नहीं मानता, अब ये देखें वो उसको चेंज करने के चक्कर में है, इधर फंस गए थे ना, अब दौड़े हैं फिर कुफ्र और इस्लाम की तरफ। और इत्माम हुज्जत के बाद नहीं मानता, वो काफिर है, बिल्कुल काफिर है। तो एक नबी है, क्योंकि इस्लाम में ये आया है कि जो किसी नबी से इनकार करता है वो काफिर हो जाता है, तो वो है नबी। आपके नज़र से मैं पूछता हूँ कि यही आखिरी नबी हैं या कोई और भी आएंगे? अब ये देखें प्यारे भाइयों, दौड़े हैं ना खत्म नबूवत की सोकाल जो बहस करना लगे थे, ये कुफ्र इस्लाम के अकीदे की तरफ। अच्छा हुजूर ने फरमाया इस्लाम में ये भी आया है कि जो 4 अरकान ईमान का कलमा के बावजूद इनकार करता है वो भी काफिर हो जाता है। नहीं, मैं ये पूछता हूँ कि नबी और आएंगे और आखिरी नबी यही है कि नहीं आपके नजर से? अब वो साफ लगता है कि ये ना बेचारे बुखला गए थे, समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर। देखें सवाल ही देखें, जम मारने शुरू हो गए हैं। दोनों में किसी बताने वाले से पूछे है जी, और आखिरी नबी कहते हैं यही है कि नहीं आपके नुक्ता नजर से? हुजूर ने आप किसी बताने वाले से पूछे, मैं क्या जवाब दे सकता हूं? कौन है बताने वाला? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जबरदस्त। यही बख्तियार आप कहते हैं उनकी बिशारत ये है जी। चेयरमैन साहब भी बोले, द क्वेश्चन ऑफ द अटॉर्नी जनरल इज अनआंसर्ड एंड द ओपिनियन ऑफ द विटनेस इज साउथ। कहते हैं जी आज आंसर नहीं हुआ, ओपिनियन विटनेस की चाहिए। यही बख्तियार साहब बोले, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बिशारत है, उनके जो अहकाम हैं, मेरे अपने अकीदा के मुताबिक मैं उनसे पूरी तरह वाकिफ हूँ
کہ اور کوئی نبی نہیں آ سکتا ان کے بعد. سبحان اللہ جی. حضرت عیسیٰ دی چھٹی. اور یہی وجہ ہے پھر ان کو وہ جو شق تھی 260 جو ترمیم ہوئی ہے اس میں پھر لکھنا پڑا ہے ان کو. نہ کوئی غلام احمد صاحب نبی ہیں ان کے بعد. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی انٹرپریٹیشن کیا ہے؟ چیئرمین پھر what is the interpretation of the witness because witness is in the witness box. میں جب آپ سوال ختم کریں گے تو میں بتا دوں گا. مجھے اتنا پڑھ کے یہ پیارے بھائیوں مزہ آتا ہے یہ, اور حضور کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے. کوئی پریشر نہیں, کوئی پریشر نہیں. جتنے مرضی وہ تھم تھے اس وقت یہ پاکستان کی سیاست کے یہ بندے. بہرحال یہ بختیار کہ کیا جی کہ کوئی اور آخری نبی اس کے بعد امتی نبی کوئی اور آ سکتا ہے؟ Is he the last of the ummati prophets, the first and the last and the only one? حضور میں جب سوال ختم ہو جائے گا تو پھر میں ختم ہو گیا. حضور نے فرمایا ہمارا یہ عقیدہ ہے, غور سے سنیے گا دوستوں, کہ جس امتی نبی کی بشارت دی گئی تھی اس کا اپنا کوئی وجود ہی نہیں, اور وہ اپنے نفس پر کامل موت وارد کرنے کے بعد اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کاز کے لیے, اس مقصد کے لیے پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ جو شخص آیا ہے اس کو نہ آخری کہا جا سکتا ہے نہ ہی پہلا. اور امت محمدیہ میں وہ بزرگ ہمارے جن کی بزرگی پر شک نہیں کیا جا سکتا, انہوں نے امکان اس بات کا ظاہر کر دیا کہ اللہ کی قدرت سے یہ بعید نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے کروڑوں نبی پیدا کر دے, تو وہ جو چیز ان کے لیے آپ خاموشی سے قبول کر لیتے ہیں ہمارے لیے بحث کا موضوع کیسے بن جائے گی. جی ایسے ہی نہیں اس کے اوپر پابندی لگی. یہ جو رپورٹ ہے, یہ جو ساری کاروائی ہے, ایسے نہیں پابندی لگی اس کے اوپر. ان کے حضور نے بخیے ادھیڑ دیے تھے وہاں پہ الحمدللہ. اچھا یہ ہے بختیار. نہیں, میں آپ سے اپنے عقیدے کا پوچھتا ہوں, ساڑھے عقیدے کی گل نہ کرو. مرزا صاحب آپ کے عقیدے کا میں پوچھ رہا تھا. if you don't mind my repeating this, میں نے آپ کے عقیدے کا پوچھا کہ آپ کے عقیدے کے مطابق امکان کی بات پہ نہیں کر رہا, اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. فی الحال جو ہمارا عقیدہ ہے, جو آپ کا عقیدہ ہے کہ جو ختم نبوت کا مطلب ہے اس کے مطابق آخری نبی جن کو آپ امتی نبی کہہ رہے ہیں, نبی یعنی آخری نبی آپ مرزا صاحب کو کہتے ہیں کہ حضور میں نہیں, اس کے مطابق آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. وہ تو شرعی نبی ہو گئے. میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. کہتے جی اب وہ پھر بخلائی میں بیچارے, نہیں وہ شرعی نبی ہو گئے, میں امتی نبی کا ذکر کر رہا ہوں. میں اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں, یعنی ظاہر ہے میں اپنا عقیدہ میں بتاؤں گا نا, آپ دھکے سے تو نہیں میری طرح منسوخ کریں گے. نہیں, ان کی سیٹسفیکشن نہیں. میں امتی نبی کے بارے میں آپ کا عقیدہ پوچھ رہا ہوں مرزا صاحب, حالانکہ حضور اوپر پوری ایکسپلین کر چکے ہیں کہ جو امتی نبی کی بشارت دی گئی تھی اس کا اپنا کوئی وجود ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر حضور نے میں جی وہی بتا رہا ہوں, میں امتی نبی کے حضور میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں. اور یہ جو مرزا غلام احمد حضور میں نہ آپ کے پہلے کوئی نبی ہے جی. یہ مرزا غلام احمد جو تھے نبی نہیں تھے, حضور نے فرمایا بعد نہیں تھے ہیں جی. حضور نے فرمایا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی نہیں تھے, پہلے تھے. حضور میں دیکھیں نا, لا نبی بعدی, بعد جو عربی کا ہے اس کے معنی پہلے سمجھنا چاہیے. یا یہ بختیار نا, وہ تو آپ کہتے ہیں نا کہ شرعی نبی نہیں, میں کہتا ہوں کہ امتی نبی جو آپ کہتے ہیں. اب دیکھیں مڈل میں انٹرپٹ کیا والا حضور نے پایا. نہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ شرعی نبی نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہ بعد کوئی نبی ہے نہ پہلے کوئی نبی ہے. بات ہی ختم کر دی جی. کہتے ہیں نا وہ جو دریا کو
کوزے میں بند کیا حضور نے یہاں پہ. ٹھیک ہے, حضور نے فرمایا اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور اگر حوالے چاہیے تو کل آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے. جی, اور لگتا ہے میرے اٹارنی جنرل صاحب کو ذرا ٹھنڈ پڑی ہے, کیا کی ہو گیا میرے نال, یا اختیار نہیں جی, بڑی پلین بات ہے, حوالے کی کیا ضرورت ہے, یہاں تو حوالے کی کوئی ضرورت ہی نہیں, نہ کوئی پہلے آیا نہ کوئی بعد میں آ گیا ہے جی. فرمایا ہاں یا اختیار, ہاں مسئلہ ہی حل ہو گیا, سارا جھگڑا ہی یہ ہے کہ ایک اور نبی ایک اور نبی آ گیا, آپ کہتے ہیں کہ آئے ہی نہیں. حضور نے فرمایا انا اول والآخر, نہیں یہ جھگڑا ختم کر دیا خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, جب آپ نے فرمایا کہ میں اول بھی ہوں اور میں آخر بھی ہوں. یا یہ اختیار, ہاں جی یہ تو پھر ٹھیک ہے نا جی. جی حضور نے پھر ریپیٹ کیا انا اول والآخر. اب یہ دیکھیں وہی اٹارنی جنرل صاحب جو 4 دن بعد آخری سیشن میں ختم نبوت کی بات کچھ لے کے آئے تھے, مانے ہیں اس بات کو کہ نہیں مانے کہ جو حضور فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں بات وہی درست ہے. ٹھیک ہے جی.